جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد بھائی سبق نمبر 3۔ ٹھیک ہے، یہ ریکارڈنگ کا آ گیا ہے جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 3، اسم کا تیسرا پہلو یعنی عدد۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اب ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسم کے جو 4 پہلو شروع میں ہم نے مینشن کیے تھے کہ اسم کو 4 پہلوؤں سے جانچنا ضروری ہے اس کے درست استعمال کے لیے۔ اس میں سے پہلا جو پہلو تھا وہ حالت پر مشتمل تھا، تو وہ ہم نے سبق نمبر 1 میں کور کیا، اور چونکہ یہ سب ریکارڈڈ موجود ہے تو آپ اطمینان سے یہ اسباق سن سکتے ہیں، سب چیز بالکل کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حالت کے بعد ہم نے اسم کا جو دوسرا پہلو ہے جنس، جینڈر، اس کو سمجھا تھا سبق نمبر 2 میں لاسٹ سیٹرڈے کو، اور اب ہم تیسرے پہلو پر آ گئے ہیں جو کہ ہے عدد۔ تو آئیے جو کچھ لکھا ہے یہ اسکرین سے، اسم کی 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں، ایک کے لیے واحد اور 2 یا 2 سے زیادہ کے لیے جمع۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو اور انگریزی میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ہے اصل سمجھنے کی بات کہ عربی میں جمع 3 کے عدد سے شروع ہوتی ہے، یعنی ایک اگر ہے تو وہ واحد ہے، اور اگر 2 ہیں تو ان کے لیے الگ اسم اور فعل استعمال ہوتے ہیں۔ اس 2 کے صیغے کو تثنیہ، ڈویل کہتے ہیں، تثنیہ صاف ہے، ٹھیک ہے، تثنیہ کہتے ہیں۔ اس طرح عربی زبان میں عدد کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی 2 نہیں ہے، واحد اور جمع نہیں ہے، بلکہ واحد سنگولر، تثنیہ ڈویل، اور جمع پلورل، یہ 3 قسمیں ہیں عدد کے لحاظ سے۔ اچھا، تو اب ہم واحد سے تثنیہ بنانے کا طریقہ سمجھیں گے، یعنی اگر ہم نے 2 کے لیے جو ہے استعمال کرنا ہے کسی اسم کو، یہ بتانے کے لیے کہ یہ 2 ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو یہ بڑا آسان ہے، اور اس میں ایک سہولت یہ ہے کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے۔ تو میں نے اس میں لکھا ہے کہ کسی بھی اسم کا خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث، تثنیہ بنانے کا ایک ہی مخصوص قاعدہ ہے، جسے ذیل میں ایک سانچے یعنی پیٹرن یا مولڈ کی حیثیت سے دکھایا گیا ہے۔ اچھا، میری کوشش یہ ہے کہ ان اسباق کو آسان بنانے کے لیے ہم یہ اس طرح کی نوٹیشن یا پیٹرن جو ہے اس کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ یاد رکھنا بھی آسان ہے، اور ایک طرح سے یہ بالکل سمجھ لیجئے کہ فارمولہ بن جاتا ہے، تو آسان بھی ہے۔ تو تثنیہ کی جو 3 حالتیں ہیں وہ یہاں دکھائی گئی ہیں، حالت رفع میں آنے، حالت نصب میں آئین، اور حالت جر میں آئین۔ یہ زبر کو میں الف کی طرح پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ ازیوم کر کے کہ یہاں پر الف ہوگا، تو آنے، آئین اور آئین۔ بس آپ کو یہ پیٹرن یاد رکھنا ہے۔ اس میں جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ کہ حالت رفع میں تو زیر آنے، نون کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اور حالت نصب میں بھی نون کے نیچے زیری ہے، تو لیکن یا کا اضافہ ہے، وہاں پر الف ہے، یہاں یا، آنے، آئین، آئین، بس اس کو آپ کو ذہن نشین رکھنا ہے۔ اب اس کی وضاحت نیچے کر دی گئی ہے کہ یہ جو لکیر لگا کر زبر اوپر لگایا گیا ہے، یہ نشان ظاہر کرتا ہے کہ خالی جگہ پر واحد اسم رکھ کر اس کے آخری حرف پر زبر لگائے۔ مثلا دیکھیں، مسلمن، ایک مسلمان، یہ واحد ہے نا، اب واحد سے ہم تثنیہ بنا رہے ہیں، تو مسلمن میں آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 پیش ہیں، تو آپ اس میں زبر لگا دیں گے، 2 پیش ہٹا کے میم کے اوپر زبر لگا دیں گے، اور پھر اسی پیٹرن کے مطابق الف اور نون آپ پڑھا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا مسلمان، مسلمان، اور اس کی حالت نصب مسلمین، ٹھیک ہے، کیونکہ عین ہے نا، تو آپ نے مسلمون میں سے مسلم کا لفظ لیا، اس کے آخر میں زبر لگایا،
اور آگے جو پیٹرن کے مطابق یا اور نون لگائی گئی ہے وہ آپ نے لگا دی، تو مسلمین ہو گیا، مسلمان مسلمین، اور پھر یہی ریپیٹڈ ہے، حالت جر بھی اس کی وہی ہے جو حالت نصب ہے، مسلمین۔ اب تینوں حالتیں آپ کے سامنے آ گئی، یعنی مسلمان کے معنی ہے دو مسلمان مرد حالت فاعلی میں، حالت رفع میں، مسلمین دو مسلمان مرد حالت مفعولی میں، ٹھیک ہے، اور حالت جر میں دو مسلمان حالت جر میں یعنی اضافی حالت میں، مسلمین۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حالت کے بدلنے سے معنی تبدیل نہیں ہوتے، صرف پوزیشن یا کیس تبدیل ہوتا ہے، یہ ہم نے پہلے لیسن کے اندر یہ بات پڑھی تھی۔ تو مسلمان دو مسلمان مرد، مسلمین کے معنی بھی دو مسلمان مرد، اور مسلمین، صرف پوزیشن کا فرق ہے کہ پہلے جو ہے وہ حالت فاعلی ہے، اس کے بعد حالت مفعولی ہے، اور اس کے بعد حالت اضافی ہے۔ اور یہاں پر ایک سہولت یہ بھی ہے کہ حالت مفعولی اور حالت اضافی یعنی حالت نصب اور جر یکساں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہی قاعدہ آپ مؤنث کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جیسے مسلمتن لے لیجئے، بجائے مسلمن کے مسلمتن پہ ذرا غور کیجئے، تو اس میں بھی آپ کو یہی کرنا ہے، آخری حرف پر زبر لگانا ہے اور آگے الف نون جو کہ پیٹرن کے اندر اوپر دکھایا گیا ہے وہ آپ کو بڑھا دینا ہے، تو یہ بن جائے گا مسلمتان۔ مسلمتن تھا نا، دو پیش آپ نے ہٹائے، وہاں زبر لگایا، اور آگے الف اور نون زیر والا جو ہے وہ آپ نے لگا دیا، تو مسلمتان دو مسلمان خواتین حالت فاعلی میں، مسلمتین اور پھر مسلمتین، ریپیٹڈ ہے، دو مسلمان خواتین حالت مفعولی میں اور دو مسلمان عورتیں حالت اضافی میں۔ عربی میں ہم اس کو رفع، نصب اور جر سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ جناب تسنیہ بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور مؤنث اور مذکر دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ میں یہاں تھوڑا سا رک کر آپ کو قرآن حکیم سے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تو اور اچھا ہو جائے گا۔ دیکھیں، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہم السلام نے جب تعمیر خانہ کعبہ فرما رہے تھے تو انہوں نے یہ دعا کی تھی، ربنا اجعلنا مسلمین لک۔ یہ مسلمین کا میں آپ کو استعمال بتلا رہا ہوں قرآن حکیم، ربنا اجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے رب بنا دے ہم دونوں کو اپنا فرما بردار، مسلمین، ربنا اجعلنا مسلمین لک۔ اب یہاں پر مسلمین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اے رب بنا دیجئے آپ، تو بنانے والے کون ہیں؟ اللہ، اور جو بن رہے ہیں وہ مفعول ہیں، تو یہاں مفعولی حالت استعمال ہوئی ہے، ربنا اجعلنا مسلمین لک۔ تو اس کو بعض لوگ غلطی سے مسلمین پڑھ دیتے ہیں، مسلمین نہیں ہے یہ، چونکہ دو افراد تھے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو انہوں نے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ یہ قرآن حکیم سے ایک مثال میں نے دے دی تاکہ آپ کو اور زیادہ انشراح حاصل ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ یہ تو ہو گئی جناب تثنیہ کی بات۔ اس میں بس آپ کو یہ پیٹرن یاد رکھنا ہے، آنے، اینے، این۔ مرحلہ جمع کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، عربی میں جمع کی دو قسمیں ہیں، نوٹ کیجئے گا، جمع سالم ساؤنڈ پلورل، اور جمع مکسر بروکن پلورل۔ یہ نام اتنے جامع ہیں کہ خود اپنے اندر جو ہے نا یعنی سیلف ایکسپلینیشن رکھتے ہیں۔ سالم اور مکسر یعنی ایسی جمع کہ جو واحد کو توڑے بغیر بنائی جائے وہ سالم ہے، ساؤنڈ پلورل ہے، اور وہ جمع کہ جو واحد کو توڑ پھوڑ دے، یعنی اس کو اس کے حروف میں جو ہے چینجنگ کر دے، تو وہ جمع مکسر ہوتی ہے۔ یہ تو اس کی لفظی تعریف ہو گئی۔ اب آئیے ایک ایک کو سمجھتے ہیں۔ جمع سالم، جس میں واحد کی صورت کو برقرار رکھتے ہوئے آخر میں کچھ اضافہ کیا جائے۔ یہ انگریزی، اردو اور فارسی میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ کون ہے؟
اردو اور فارسی انگریزی میں بھی اس کی مثالیں موجود، مثلا بوائے سے بوائز آپ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب بوائز پلورل جو ہے اس کے اندر واحد اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، بوائے تھا اس میں ایس لگا دیا. میز سے میزیں، یہ اردو کی مثال ہو گئی. برس سے برس ہا فارسی کی ہو گئی، یا ہزار سے ہزاروں یا ہزار ہا. تو یہ مثالیں گویا دوسری زبانوں میں بھی موجود ہیں. تو عربی میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ واحد کو توڑے بغیر، واحد کی شکل بگاڑے بغیر اس میں کچھ اضافہ کر دیا جائے تو وہ سالم بن جاتا ہے. اچھا، اب اس میں آپ کو ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ مذکر کے لیے فارمولہ الگ ہے جمع سالم کا، اور مؤنث کے لیے الگ ہے. یہ فیسلٹی جو تھی اپنا تثنیہ میں کہ خواہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں کا ایک ہی پیٹرن تھا، آنے اینے اے. لیکن یہاں ایسا نہیں، یہاں مذکر اسم کی جمع سالم بنانے کا طریقہ جو ہے وہ اس پیٹرن سے ظاہر کیا گیا. اونا، اینا، اینا آپ دیکھ رہے ہوں گے، ایک لکیر لگا کے اس پہ پیش لگایا ہے، اور پھر واو ساکن اور نون پہ زبر. تو ہم اس کو یوں پڑھ لیں گے، اونا، اینا، اینا. تسنیہ کا کیا تھا؟ آنے اینے اینے. اور جمع سالم کا کیا ہے مذکر کے لیے؟ اونا، اینا، اینا. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، یا اس کی پکچر آپ کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنی ہے. اب چلیے ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں. خاکے سے ظاہر ہے کہ خالی جگہ میں واحد اسم رکھ کر حالت رفع کے لیے آخری حرف پر پیش لگائیے، اور حالت نصب اور جر دونوں کے لیے واحد اسم کے آخر کے نیچے زیر لگائیے. یہ جو لکیر کے اوپر حرکات ہم نے دکھائی ہے نا، یہ آخری حرف کی حرکت کو ظاہر کر رہا ہے. ڈیش کے اوپر جو ہم نے حالت رفع میں پیش لگایا ہے، پھر واو اور نون بڑھایا ہے، اور حالت نصب اور جر میں ہم نے زیر لگایا ہے ڈیش کے نیچے، خالی لکیر کے نیچے، خالی جگہ کے نیچے. تو یہاں پر آپ کو واحد رکھنا ہے، اور واحد کے آخری حرف پر یہ والی حرکات لگانی ہے جو پیٹرن میں بتائی گئی ہے. اچھا، اب دیکھیے ہم جب اس کو اپلائی کریں گے نا تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. مثلا دیکھیے مسلمون ہے واحد، جو اوپر بھی ہم نے لیا تھا تسنیہ کے لیے. مسلمون کی جمع، اب آپ چونکہ جمع سالم بنا رہے ہیں نا، تو آپ بنائیں گے مسلمون، اوپر کے پیٹرن کے مطابق مسلمون. مسلمون میں جو دو پیش تھا آپ نے اس کو ہٹا کے ایک پیش کر دیا پیٹرن کے مطابق، اور آگے واو اور نون بڑھا دیا، تو بن گیا مسلمون حالت فاعلی میں. یعنی بہت سارے مسلمان حالت فاعلی میں، تین یا تین سے زیادہ، یہ مسلمون. اور پھر آگے مسلمینا. اچھا دیکھیے اس میں ایک خاص بات نوٹ کیجئے گا، مسلمینا کے لکھنے میں جو اسپیلنگ ہے اور مسلمین جو اوپر آپ نے تسنیہ میں پڑھا وہ تقریباً سیم ہے، میم سین لام میم یا نون، لیکن حرکات کا فرق ہے، یہ یاد رکھیے گا. وہ تھا مسلمین، نون کے نیچے زیر تھا، میم کے اوپر زبر تھا. یہاں الٹا ہو گیا، میم کے نیچے زیر ہے، نون کے اوپر زبر ہے. تو بس آپ پیٹرن کو اگر یاد کر لیں گے نا تو آپ کو یہ ساری چیزیں خود بخود ازبر ہو جائیں گی. مسلمون، مسلمینا، مسلمینا، یہاں بھی ریپیٹڈ ہے. تو معنی کیا ہوں گے؟ معنی میں نے آپ کو بتلائی دی ہیں. مسلمون کا معنی ہے بہت سارے مسلمان حالت فاعلی میں، اور مسلمینا بہت سارے مسلمان حالت مفعولی میں، اور مسلمینا بہت سارے مسلمان حالت اضافی میں. اس کو آپ حالت جر بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اور مثال لے لیتے ہیں، منافقن. ٹھیک ہے، منافقن یہ چونکہ قرآن حکیم میں کثرت سے استعمال ہوا ہے، تینوں شکلیں اس کی. تو منافقن سے آپ جب بنائیں گے تو اسی پیٹرن کے اوپر آپ اس کو ڈھال دیجئے، منافقون. منافقون کے جو دو پیش تھے آپ نے اس کو ہٹا کے ایک پیش لگایا اور آگے واو اور نون بڑھا دیا، تو منافقون بہت سارے منافق حالت فاعلی میں. ٹھیک ہے، منافقین اور منافقین یہ ریپیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، منافقین بہت سارے منافق لوگ حالت مفعولی میں اور حالت اضافی میں. تو یہ جناب یہ پیٹرن بن گیا. اب قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی مؤمنون، مؤمنین، مؤمنین کے الفاظ آئیں آپ فوراً الرٹ ہو جائیں گے کہ یہ اصل میں یہ جمع سالم چل رہی ہے. مؤمنون، قرآن حکیم میں سورہ مؤمنون بھی ہے. تو یہ طریقہ ہے جمع سالم بنانے کا کہ جس میں واحد اسم کو اپنی جگہ پر
برقرار رکھتے ہوئے اس کے آگے کچھ اضافہ کیا جاتا ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ مؤنث اسم کی جمع سالم بنانے کا بھی ایک پیٹرن ہے۔ یہ جو اب تک آپ نے پڑھا یہ تو مذکر کے لیے تھا۔ مؤنث اسم کی جمع سالم بنانے کا طریقہ جو ہے وہ نیچے دکھایا گیا ہے، لیکن اس میں ایک نوٹ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ طریقہ جو ہے وہ گول تا پر ختم ہونے والے مؤنث اسماء کے لیے ہے، تمام مؤنثوں کے لیے نہیں ہے۔ جو اصل میں زیادہ تر جو مؤنث اسماء ہے نا وہ گول تا ہی پر ختم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ پیٹرن بنایا گیا ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ اسماء جو مؤنث ہیں ان کو ہم کیسے جمع سالم میں ڈھال سکتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کا پیٹرن ذرا سمجھ لیجئے۔ آتن، 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 ٹھیک ہے۔ یہ فونیٹک جو آج کل میتھڈ ہے نا اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، بچوں کو بھی جو ہے نا وہ بجائے حروف کو رٹوانے اور پڑھانے کے اس کی جو ساؤنڈس ہے نا اس سے مانوس کیا جاتا ہے بچوں کو۔ تو یہ فونیٹک ایک سائنس ہے پوری، تو سمجھ لیجیے کہ ہم بھی اس سے تھوڑا سا استفادہ کر رہے ہیں۔ تو آتن، 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 اس آواز کو یاد رکھیے گا، اس پیٹرن کو یاد رکھیے گا، یہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ ہر مؤنث اسم جو گول تا پر ختم ہو رہا ہے اس پیٹرن سے آپ اس کی جمع سالم بنا سکتے ہیں۔ مثلا دیکھیے مسلمتن، ایک مسلمان عورت، ٹھیک ہے، آپ نے جناب کیا کیا، اس پیٹرن میں اس کو ڈالا، دو پیش کے بجائے ایک زبر لگائیں، کیونکہ وہ آتن ہے نا حالت رفع میں زبر آئے گا آخر میں، تو مسلماتن، آتن تو لگا بھائی ہے آلریڈی، آپ کو صرف دو پیش ہٹا کے ایک زبر لگانا ہے تا کے اوپر جو گول تا ہے، تو مسلماتن سے بن گیا مسلماتن، ٹھیک ہے۔ اچھا ہاں اس میں ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ واحد اسم کے آخر سے تا کو علیحدہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اب جمع بن رہی ہے نا، تو اب یہ گول تا کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے، تو آپ جو ہے اس مؤنث اسم سے پہلے گول تا الگ کریں اور پھر اس کے آگے الف اور تا بڑھا دیں گے، تو یہ بن جائے گا مسلماتن۔ اچھا جب آپ گول تا ہٹائیں گے نا تو اس سے پہلے والے حرف پر خود ہی آلریڈی زبر ہے، آپ دیکھیے مسلماتن میں اگر آپ گول تا کو ہٹا دیتے ہیں جس پر دو پیش ہیں تو کیا بن جائے گا، مسلمہ، مسلمہ، اور اس کے آگے آتن بڑھا دیا تو مسلماتن، مسلماتن، مسلمات۔ اچھا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ معنی تو تبدیل نہیں ہو رہے ہیں، پوزیشن چینج ہو رہی ہے، تو مسلماتن کے معنی ہوں گے بہت ساری مسلمان خواتین حالت فاعل میں، اور بہت ساری آگے مسلماتن، بہت ساری مسلمان خواتین حالت مفعولی میں، ہاں اور اسی طریقے سے تیسری حالت یعنی حالت اضافی میں بھی مسلماتن، بہت ساری مسلمان عورتیں حالت جر میں یا حالت اضافی میں۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں، صادقتن، ایک سچی عورت، صادقتن، پہلے گول تا ہٹائیے آپ، حرکت بھی اس کی ہٹ جائے گی، گول تا آپ نے ڈراپ کر دی، اب بن گیا صادقہ، یہ قاف کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس پیٹرن میں اس کو ڈالیے آتن، آتن، آتن میں، تو بن جائے گا صادقاتن، 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 یعنی بہت ساری سچی مسلمان عورتیں، بہت ساری سچی عورتیں حالت فاعلی میں، صادقاتن دو پیش کے ساتھ، اور صادقاتن، صادقاتن مفعولی اور اضافی حالت۔ یہ جناب مؤنث اسم کی جمع سالم بنانے کا طریقہ ہے۔ تو اب تک آپ نے یہاں تک آپ نے تین فارمولے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تثنیہ کے لیے آنے، اینے، اینے، اس کو بالکل یاد کر لیجئے، یعنی یہ پیٹرن جو ہے نا آپ کے ذہن پر نقش ہو جائے کہ آپ نے تثنیہ کے لیے پڑھا آنے، اینے، اینے، اور یہ مؤنث مذکر سب پر حاوی ہے، سب پر اپلیکیبل ہے، یہ سہولت ہے۔ ایک نمبر ایک یہ ہو گیا۔ آگے چلیے، پھر ہم نے مذکر جمع سالم کے لیے ایک پیٹرن پڑھا، اونا، اینا، اینا، ٹھیک ہے، یہ جمع سالم یعنی واحد کو اپنی شکل پر برقرار رکھتے ہوئے اس میں کچھ اضافہ کر کے آپ جمع سالم بنا سکتے ہیں، اور اس کا یہ ایک پکا قاعدہ ہے، اسی طرح بنے گی ہمیشہ جمع سالم مذکر کے لیے۔ پھر ہم نے تیسرا فارمولہ پڑھا
آتن آتن آتن، یہ مؤنث اسم کی جمع سالم بنانے کا طریقہ ہے کہ اس کے اندر بھی واحد کی شکل برقرار رہتی ہے، صرف ہم گول تا کو ہٹا کر لمبی والی تا اس کے اندر لگا دیتے ہیں، تو مسلماتن سے بن گیا مسلماتن، مسلماتن، مسلمات، آتن آتن آتن۔ تو آج اس صفحے تک آپ نے گویا کہ جمع سالم بھی پڑھ لی، مذکر مؤنث کی الگ الگ، اور تثنیہ بھی آپ نے پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلیں گے۔ اب رہ گئے جناب جمع کی دوسری قسم، وہ ہے جمع مکسر، بروکن پلورل۔ اب دیکھیے یہ اپنے نام سے خود یہ بتلا رہی ہے کہ یہ اس کے لفظی معنی ہے توڑی ہوئی جمع، چونکہ اس میں واحد کی صورت ٹوٹ جاتی ہے اس لیے اسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، کتنا اچھا نام رکھا ہے جمع مکسر، وہ جمع کہ جس میں واحد اپنی اصل شکل پر برقرار نہیں رہتا، بخلاف جمع سالم کی۔ جمع سالم میں تو وہ اپنی جگہ پر واحد برقرار تھا، آگے کچھ اضافہ کیا، لیکن یہاں ایسا نہیں۔ اچھا، تو اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں، کبھی تو کچھ حروف بڑھا گھٹا دیے جاتے ہیں اور کبھی محض حرکات و سکنات میں تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ البتہ جمع مکسر زیادہ تر گروپ 1 سے تعلق رکھتی ہے، یعنی وہی ان، ان، دو پیش، دو زبر، دو زیر، جو ہم نے گروپ 1 میں سب سے پہلے پڑھا تھا حالت میں۔ تو جمع مکسر زیادہ تر گروپ 1 سے تعلق رکھتی ہے، لیکن کچھ گروپ 2 میں سے بھی متعلق ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو ذیل کی چند مثالوں میں ان کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو نیچے چارٹ دیا ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ جناب واحد سے جمع مکسر کس طرح بن رہی ہے اور کتنے عجیب انداز میں بن رہی ہے۔ یہ آپ کو اسد بھائی جناب 10 منٹ ہیں تو 10 منٹ میں ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بالکل ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلیے جناب شروع کرتے ہیں۔ جدارن، دیوار، یہ واحد ہے، ٹھیک ہے، جدار مانے دیوار، جمع اس کی آتی ہے جدرانن، ٹھیک ہے۔ تو گویا دیکھیں نا، الف جو ہے را کے بعد آ گیا، جبکہ واحد میں وہ الف سے پہلے، را سے پہلے الف تھا، جدارن تھا اور جمع بن گئی جدرانن۔ البتہ دونوں گروپ 1 ہی میں ہیں، واحد بھی اور جمع مکسر بھی، جدرانن، ٹھیک ہے، دو پیش دونوں پر ہے۔ آگے چلیے، کرسی یون، ٹھیک، آیت الکرسی ہے نا قرآن حکیم، تو کرسی یون اس کی جمع ہے کراسی یو۔ اب اس پہ دو پیش نہیں آئے اس لیے کہ یہ گروپ 2 سے تعلق رکھتی ہے، ٹھیک ہے، کراسی یو ہے یہ حالت فاعلی میں، لیکن ایک پیش پر جو ختم ہوتے ہیں نا گروپ 2 والے، وہ اس میں یہ لائی کرتی ہے۔ تو اب یہ ہمیں یاد کرنا پڑے گا کہ کرسیون کی جمع کراسی یو ہے، کیونکہ یہ اس کا کوئی، میں نے جیسا کہ بتایا نا، کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے یہ واحد سے جمع میں تبدیل ہوگی۔ اور یہ کثرت مطالعہ سے اور قرآن حکیم کو پڑھنے سے خود بخود جو ہے نا یہ چیز ازبر ہو جاتی ہے اور انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ رأسن سے رؤوسن، ٹھیک ہے نا، اب دیکھیے کہ رأسن میں تو واو کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، لیکن جمع میں ایک چھوڑ دو واو آ گئے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے خاص بات۔ البتہ دونوں ہیں گروپ 1 سے ہی، رأسن بھی اور رؤوسن بھی۔ آگے چلیے، وجہن، چہرہ، وجوہن، یہ اس کی جمع آ گئی، ٹھیک ہے، وجوہن، وجوہ یومئذ ناعمۃ، قرآن حکیم میں آیا۔ اچھا، سب سے عجیب و غریب جمع جو ہے نا، جو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، وہ ہے فمن۔ فمن کے معنی ہوتے ہیں منہ، اور جمع اس کی ہے افواہن۔ آپ دیکھیے کہ واحد میں نہ واو تھا، نہ ہا تھی، نہ الف تھا، صحیح ہے نا جناب، اور میم تو غائب ہی ہو گیا، فمن کی جمع ہو گئی افواہن۔ اب دیکھیے آپ، اور عربی زبان کی جامعیت، یہ افواہ کا لفظ جو ہم اردو میں بولتے ہیں نا، یہ افواہ سازی، افواہیں پھیلانا، یہ افواہ کے معنی ہے بہت سارے منہوں سے نکلی ہوئی بات، کیونکہ فمن کی جمع ہے افواہن، تو افواہ کے معنی ہی ہے بہت سارے منہ، جمع ہے بہت سارے منہوں سے نکلنے والی جو بات ہے اس کو ہم افواہ کہتے ہیں۔ یہ سب سے عجیب و غریب جمع ہے۔ سیفن کی جمع سیوفن، ٹھیک ہے، لسانن کی جمع السنتن، مکتبن کی جمع مکاتبو،
یعنی جمع جو ہے نا وہ گروپ 2 میں چلی گئی. اور مقعد بینچ، مقاعد یہ اس کی جمع آ گئی، یہ بھی گروپ 2 میں لائی کرتی ہے. اور یہ ہمیں جو ہے نا یہ ہم تعین نہیں کریں گے کہ یہ کون سے گروپ میں جا رہی ہے، وہ تو ڈکشنری بتائے گی ہمیں کہ اس کے معنی، اس کی جب جمع بنے گی تو وہ گروپ 2 سے متعلق ہوگی، گروپ 2 میں لائی کرے. جمل جمال، ٹھیک ہے، دیکھیے زیر آ گیا، جیم کے نیچے زیر آ گیا، حالانکہ وہاں جیم کے اوپر زبر تھا. تو یہ ہے جمع مکسر میں جو ہے کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. جمل سے جمال، ناقۃ سے نوقن، دیکھ رہے ہیں آپ، نوقن ہو گیا. موعظۃ سے مواعظ، ٹھیک ہے. اچھا یہ نیچے ایک نوٹ لکھا گیا ہے، یہ آپ کو جو ہے نا جب پڑھتے رہیں گے تو خود بخود یہ یاد ہو جائیں گی، اور قرآن حکیم کی ہم آگے مثالیں بھی آپ کو دیں گے. تو نوٹ بڑے کام کا ہے. بعض اسم واحد کی جمع سالم بھی بنتی ہے اور جمع مکسر بھی بنتی ہے. یعنی جیسے کافرون کی جمع سالم کافرونا بھی درست ہے. آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ جمع سالم کے لیے اونا اینا اینا کا پیٹرن ہے، تو کافرون اس پیٹرن پر بھی ڈھل جاتا ہے، کافرونا، قل یا ایھا الکافرون. اور جمع مکسر بھی اس کی آتی ہے، کفارن، کافر کی جمع کفار بھی، یہ بھی قرآن حکیم میں استعمال ہوئی ہے. تو بعض ایسے اسم ہیں کہ ان کی یعنی دونوں جمع مکسر بھی ہوگی اس کی اور جمع سالم بھی ہوگی. لیکن اگر جمع سالم ہوگی تو وہ پیٹرن کے مطابق ہوگی، یہ خاص بات ہے. ایک اور مثال لے لیجیے، عالمن سے عالمونا، عالمینا، عالمینا، یہ بھی آپ قرآن حکیم میں دیکھیں گے. اور علماء، یہ اس کی جمع مکسر ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واحد اسم سے کی جمع جو ہے وہ دونوں طریقے سے آتی ہے، یعنی سالم بھی اور مکسر بھی. اچھا، اب یہ جو مشق نمبر 3 آ گئی ہے نا، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ذرا آگے چل کے جو خلاصہ میں نے نکالا ہے نا اس پورے اب تک کے لیسن کا، اس پر ٹری ڈائیگرام پہ چلے جائیں. ہاں سہیل بھائی، اس کو ذرا اسکرول کر کے آپ ٹری ڈائیگرام پہ آ جائیں. پھر ہم ایکسرسائز پہ آئیں. یہ آ گیا، بس تھوڑا نیچے کریں. ہاں بس یہ خلاصہ جناب جو ہے نا آپ کے بڑے کام کا ہے. یہ چارٹ جو ہے نا اس کو تو آپ کہیں اپنے سامنے لگا لیں اور جو ہے نا اس کو جو ہے بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت. اس میں دیکھیں واحد، تثنیہ، جمع، اور تینوں حالتیں دکھائی گئی ہیں. پھر نیچے مذکر مؤنث کی الگ تقسیم کی، یعنی اب تک آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، حالت، جنس، عدد، سب کا نچوڑ جو ہے نا اس ٹری ڈائیگرام میں آ گیا. کیسے؟ دیکھیے، واحد کے اس میں جائیے آپ، اسم کا جو تیسرا پہلو عدد ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ، جمع. واحد میں ان، 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 یہ آپ نے سب سے پہلے پڑھا تھا نا، ان، ان، اور او، آ، یہ سیکنڈ گروپ تھا. ٹھیک ہے نا، یہ یعنی 2 فارمول، 2 پیٹرن آپ پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں. پھر تثنیہ میں آپ نے پڑھا آج، آنے، اینے، این. پھر جمع سالم میں پڑھا اونا، اینا، اینا. اور مکسر میں آپ نے جمع مکسر میں آپ نے پڑھا کہ او، آ، یا ان، ان، یعنی جمع مکسر کبھی گروپ 1 سے بھی متعلق ہوگی، کبھی گروپ 2 سے بھی متعلق ہوگی. تو یہ پورا ایک آپ کو کمپریہنسو جو ہے نا چارٹ یہاں پر مل جائے گا، جس میں حرکات کو دکھایا گیا، یعنی فارمولے آپ کو بتلائے گئے ہیں، یہ پیٹرنز آپ کو یاد رکھنے. نیچے پھر مثالیں دے دی ہیں مذکر کے لیے. یہ واحد والے کالم میں دیکھیے، مسلمون، مسلمان، مسلمین، اکبرو، اکبرا، اکبرا، کافرون کا. بلکہ اس کو ایسے پڑھیں، ہارزنٹل پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے. مسلمون، مسلمان، مسلمین، یہ تو واحد کی 3 شکلیں ہو گئی. اب تثنیہ میں آ جائیے اسی لائن میں، مسلمان، مسلمین، مسلمین، پیٹرن اوپر لکھا ہوا ہے. پھر سالم میں آ جائیے اسی لائن میں، مسلمون، مسلمین، مسلمین. ٹھیک ہے، مکسر آتی نہیں ہے اس کی تو آگے ڈیش لگا دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اسی طرح اکبرو، اکبرا، اکبرا، یہ گروپ 2 کی مثال ہے واحد میں. پھر اکبران، اکبرین، اکبرین، پیٹرن کے مطابق تثنیہ بن گیا. سالم اس کی آتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی اکبرونا، اکبرینا نہیں آتی، بلکہ اس کی آتی ہے جمع مکسر، اکابرو، اکابرو، اکابرا، اکابرا. لہذا اس کو
ہم نے وہاں ڈیش لگا دیے سالم کے نیچے اور مکسر میں اس کو مینشن کر دیا. تو اس طریقے سے آپ اس پورے ذرا مؤنث کو بھی دیکھ لیجئے. مسلمتن مسلمتن مسلمتن، یہ تو واحد کی شکلیں ہو گئی 3. پھر تسنیہ میں مسلمتان مسلمتین مسلمتین پیٹرن کے مطابق. اور پھر جب جمع سالم میں ہم آئے مسلمات مسلمات مسلمات. ٹھیک ہے. اور ایک مثال ایسی لی ہے جس کی جمع سالم نہیں آتی، جیسے مسئلتن. تو مسئلتن 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 یہ تو واحد کی 3 شکلیں ہوئی. آگے مسئلتان مسئلتین مسئلتین، یہ ہو گئی جناب تسنیہ کی 3 شکلیں. اب اس کی جمع سالم نہیں آتی، یعنی مسئلت مسئلاتن مسئلاتن وہ نہیں آتی، بلکہ اس کی آتی ہے مسائل. اردو میں بھی آپ مسائل کہتے ہیں نا، مسئلے کی جمع مسائل. تو مسائل مسائل مسائل. اس چارٹ کو جتنا زیادہ آپ کنسیڈر کریں گے نا اتنا آپ تینوں لیسنز کے اوپر حاوی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب ذرا ایکسرسائز کی طرف آ جائیے. کتنے منٹ باقی ہیں بھائی؟ بس ختم ہو گیا ٹائم ختم ہو گیا. تو آپ مشورہ دیجئے کہ ہم اس کو یہیں پہ اسٹاپ کریں یا آگے دوسرا وہ لیں. دوستوں سے پوچھ لیں کہ آگے ٹائم ہے اگر ان کے پاس تو دوسری تک ہم طارق کہہ رہے ہیں جنید بھی کہہ رہے ہیں